اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کی ہنگامی اجلاس میں انتونیو گوترس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں گوترس نے کہا ریاستوں کی خود مختاری، سیاسی آزادی، علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے، دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے، قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے۔ وینزویلا میں 3 جنوری کی امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ میں مہذب آدمی اور اپنے ملک کا صدر ہوں، مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا ہے۔ وینزویلا سے اٹھا کر امریکہ لے جائے گئے وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کا امریکی وفاقی عدالت میں پیشی کے موقع پر جج کے سامنے بیان۔ وینزویلا کے صدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ صدر مادورو فی الحال ضمانت کی درخواست نہیں کر رہے، مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ نے امریکی عدالت سے منشیات اسمگلنگ کیس میں الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے مقدمے میں لمبی تاریخ دے دی۔ وینزویلا کے صدر کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ کراچی بلدیہ رئیس کوٹ سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی اور ایکسپلوزو ایکٹ کے دفعات بھی شامل۔ مقدمے میں BLA کمانڈر بشیر زیب اور ساتھی نامزد۔ FIR کے مطابق چھاپے کے دوران ملزم جلیل عرف نوید گرفتار ہوا، جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ ٹرک تیار کرنے کا مقصد شہر میں دہشت گردی کرنا تھا۔ چھاپے میں 2000 کلو بارودی مواد، 30 سے زائد ڈرم اور 5 سلنڈر قبضے میں لیے گئے۔ DIG CTD سندھ غلام اصفر مہسر نے کہا ہے کہ گرفتار ملزمان نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کو مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف اوقات میں بلوچستان سے خفیہ طور پر کراچی میں لایا گیا۔ دہشت گردوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ کراچی کی معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچائیں اور یہ پیغام دے کہ کراچی غیر محفوظ ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے غلام اصفر مہسر نے مزید کہا، خطرے کی کوئی بات نہیں، تمام بارودی مواد ریکور کر لیا اور جن لوگوں نے خود کش دھماکے کرنے تھے انہیں بھی پکڑ لیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں اور ٹریفک بھی متاثر۔ M3 سمندری سے رجانا اور M4 فیصل آباد سے ملتان تک بند، M5 ملتان سے سکھر تک دھند کی وجہ سے بند۔ کراچی میں جعلی ٹریک اینڈ ٹریس سٹیمپس والی چینی کی 1800 بوریاں برآمد، 3 ٹرک ضبط کر لیے۔ ٹیکس آفس پشاور کی انبار ثوابی میں کارروائی، غیر قانونی گرین لیف تھریشنگ یونٹ سیل، 35,280 کلو تمباکو اسٹیم اور 74,800 کلو گرین لیف برآمد کر لیا۔ 5,14,000 کلو سے زائد ہینڈ سٹیم لمینا قبضے میں لے لیا۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ کی خلاف ورزی پر گودام اور مشینری سیل، ذرائع FBR کے مطابق اربوں روپے کی ٹیکس چوری کی جا رہی تھی۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے کرکٹ روابط میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈین پریمیئر لیگ کے میچز بنگلہ دیش میں نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہدایت پر IPL فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے اپنی ٹیم سے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو نکال دیا تھا۔ مستفیض الرحمان کو بالی ووڈ کے سٹار شاہ رخ خان کی ٹیم نے 9 کروڑ انڈین روپے سے زائد میں خریدا تھا۔ مستفیض الرحمان کو ٹیم میں شامل کرنے پر شاہ رخ خان کو بھارتی انتہا پسندوں نے غدار قرار دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی مشیر رضوانہ حسن نے کہا ہے کہ مستفیض الرحمان کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مجروح ہوئے، ہمیں انڈیا کو مناسب جواب دینا ہی تھا۔ بنگلہ دیش مستفیض الرحمان کو نکالنے کی وجوہات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جب ملکوں میں سیاسی کشیدگی جنم لیتی ہے تو کھیل اور ثقافتی تبادلے اس کشیدگی کو کم کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے جو کیا وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ رضوانہ حسن کے اس بیان پر مختصر ترین تبصرے میں بھارتی دانشور اور سیاستدان ششی تھرور کا کہنا تھا کہ وہ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں۔
کانگریس ترجمان سپریا شری ناتھ نے امریکی صدر ٹرمپ کے انڈیا پر ٹیرف بڑھانے کے بیان پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ سپریا شری ناتھ نے ایک بیان میں کہا کہ مودی اب اپنی چپ توڑیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری کم کر دی ہے۔ مودی جواب دیں کیا انہوں نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے روس سے تیل خریدنا بند کیا ہے؟ مودی جواب دیں کیا انڈیا کی فورن پالیسی امریکہ طے کر رہا ہے؟ ٹرمپ کبھی پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہیں، کبھی روس سے تیل خریداری بند کرنے کا۔ مودی چپ کیوں ہیں؟ مودی ٹرمپ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ انڈیا مودی کی بزدلی کی سزا کیوں بھگت رہا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، دورہ بنگلہ دیش اور جے شنکر سے ہونے والی ملاقات سے متعلق بریفنگ دی۔ ایاز صادق نے کہا بھارتی وزیر خارجہ نے ان کے پاس آ کر اپنا تعارف کرایا، جے شنکر کا مصافحہ کرنا حیران کن رہا۔ بھارتی وزیر خارجہ پوری تیاری اور منصوبہ بندی سے ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایاز صادق کو بنگلہ دیش کا مثبت دورہ کرنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو تمام شعبوں میں مستحکم کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پارلیمانی روابط کا فروغ ناگزیر ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے دوسرے ہفتے بھی جاری۔ تہران، شیراز اور مغربی علاقوں میں احتجاج۔ مختلف شہروں میں جھڑپوں کے دوران ہلاک افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور اپنے بیانات کے ذریعے تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آسان شرائط پر قرضے دینے کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ سمیڈا کے بزنس پلان سے متعلق اجلاس میں کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی سے ملک کی برآمدات میں اضافے کی استعداد موجود ہے۔ اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آئندہ 3 سال کا روڈ میپ پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا ایک مرتبہ پھر محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ۔ اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کے بعد عامر ڈوگرے کا کہنا ہے اسپیکر کو کہا ان کے تمام اعتراضات دور کیے ہیں، اب اپوزیشن لیڈر لگایا جائے۔ اسپیکر کو واضح کیا محمود خان اچکزئی کا نام باری پی ٹی آئی اور پارٹی نے دیا ہے۔ عامر ڈوگر نے کہا پی ٹی آئی ارکان کو بلا کر دستخط چیک کرنے کا معاملہ جب سامنے آیا تو دیکھا جائے گا۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ہر کام قاعدے اور قانون و آئین کے مطابق ہوگا۔ قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں وہ اس معاملے پر ایوان کو آگاہ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق از سر نو طریقہ کار شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں، اسے جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے والے اقتدار میں اور قانونی طریقے سے چیزیں لینے والا جیل میں ہے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا پائیدار اور مستقل امن کے لیے جامع اور ہمہ گیر پالیسی کی اشد ضرورت ہے۔ تمام فریق مل کر بیٹھیں گے تو مؤثر پالیسی بنے گی، امن بحال ہوگا۔ اور قصور پولیس نے کوٹ رادھا کرشن میں فیروز دین طاق میموریل چرچ میں توڑ پھوڑ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کوٹ رادھا کرشن کا رہائشی ہے، اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔